इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। कद्र वाली रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से आप काउंट करें, 1000 महीनों को काउंट करें, उससे बेहतर अल्लाह ने कद्र वाली जो रात अता फरमाई वो कोई और महीने में नहीं, इसी महीने में अल्लाह ने अता फरमाई, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। आप सोचते होंगे कद्र के माने आपके जहन में ये आता होगा कि उसकी वैल्यू महसूस करना, उसकी कद्र करना, ये मानी नहीं है इसका। कद्र के मानी होता है तंग। कद्र के मानी क्या होता है? तंग, नेरो, एकदम तंग के माने में होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। यानी कद्र के मानी तंग के है। अब इस रात को तंग वाली रात क्यों कहते हैं? यानी कद्र के माने तो हमको तो यही समझ में आता है कि इसकी कद्र करनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। कद्र के माने तंग के होता है। तंग से मुराद ये है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं होती, जगह तंग पड़ जाती है, इसलिए इस रात को कद्र वाली रात कहा जाता है। इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं जमीन के ऊपर कि एक राय का दाना रखने की जगह नहीं होती। ये रात इतनी अजमत वाली रात है। और इस रात को कुरान ने कहा 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो ये रात भी अल्लाह ने कब अता फरमाई? माह रमजान शरीफ में। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र के हवाले से फरमा दिया था और मखसूस तौर पर वो रात भी बता दी गई थी 21, 23, 25, 27 और 29 में से जो लैलतुल क़द्र यानी 1000 महीनों से बेहतर वाली जो रात थी वो रात बता दी गई थी। और हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे अपनी उम्मत को बताने के लिए, लेकिन देखा तो हुजूर के 2 उम्मती झगड़ा कर रहे थे। तो अल्लाह ने हुजूर के जहन से ये रात जो पर्टिकुलर जिस रात के बारे में था उसको अल्लाह ने अपने महबूब के जहन से निकाल दिया और उम्मत को ये बता दिया गया कि अब तुम इन 5 रातों के अंदर तलाश करो, इसलिए कि लैलतुल क़द्र जो है इन्हीं 5 रातों के अंदर में से कोई एक रात होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उमूमी तौर पर जमहूर उलमा का ज़्यादातर इस बात पर इत्तेफाक है कि कद्र वाली रात यानी लैलतुल क़द्र या 27वीं शब है। एक बात बुरी न लगे तो अर्ज करूं, बुरी न लगे तो, हमने हर नेमत की नाकदरी की है, वैसे माह रमज़ान की भी हमने नाकदरी की। उसको मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊं। अगर मेरी शरई तौर पर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन मैं अपने ज़मीर की बात आपके सामने रखता हूँ। इतना अजीम महीना और इतनी अजीम रात, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ लोगों को माह रमज़ान के आने की खुशी होती है, कुछ लोगों को टेंशन होता है, यार भूखा रहना, पता नहीं कैसे दिन गुजरेगा, यार बड़ा मुश्किल मसला है। कुछ लोगों को टेंशन होता है, कुछ लोग खुश होते हैं। और इसी के साथ साथ माह रमज़ान के चांद के सिलसिले में सोचते हैं यार कल निकले तो अच्छा, एक दिन लेट। और ईद के चांद के सिलसिले में इतनी मेहनत करते कि कहीं से भी लाकर जल्दी से रमज़ान शरीफ की छुट्टी कर दें। यानी ये हमारी मेंटेलिटी है। मैं इसको थोड़ा सा चुभते हुए जुमले में अर्ज करूं तो बुरा मत मानिएगा। 27वीं रात जैसे गुजरती है तो आदमी जैसे धक्का मार के रमजान को निकाल लो, बस अब हो गया, बहुत हो गया, ये सिचुएशन। जरा सोचो हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारी सोच क्या है। इस तरीके से हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इस अजीम नेमत की नाकदरी करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो कद्र वाली रात 1000 महीनों से अफजल व आला है। अब बुखारी शरीफ की हदीस, अब ये तीसरा इनाम, 2 इनाम आप समझ गए। कुरान इस माह मुबारक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है।
دوسرا انعام اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اب تیسرا انعام بتاؤں گا تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیے، یعنی اس مہینے میں جو مرا سیدھا ڈائریکٹ جنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور وہ دوزخی کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر روز افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، ایسے لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں اللہ آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخر تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک یہاں کریکشن کر دوں، ہم صبح سے لے کے رات تک، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بڑی رات ایسی نہیں ہوتی، کوئی مقدس مقام ایسا نہیں ہوتا جہاں پر ہم جا کر کے دنیا اور یہاں کے جھمیلوں کے بارے میں فکر نہ کرتے ہوں۔ کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو دنیا کا جھمیلا، کسی آستانے پہ جاتے ہیں دنیا کا جھمیلا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا۔ سب سے بڑا ٹینشن یہ دنیا کے جھمیلے کا نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑا ٹینشن یہ ہو کہ بس اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ہماری پکڑ نہ فرمائے، یہ سب سے بڑا ٹینشن۔ اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ، کہو تم، حضور سے رب نے فرمایا کہو تم، کیا کہو؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے، مہربانی فرما، اور سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا تو ہے، تو اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی دعا جو اس ماہ مبارک میں مانگنے کی ہے، بلکہ ہمیشہ مانگنے کی ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک جتنے کام کرتے ہیں ان میں کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے ہوتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی پر اگر اللہ پکڑ فرما لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو، بخشش کی بھیک مانگتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے استاد زمن کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے جو انہوں نے بارگاہ سمدیت کے اندر پیش کیا ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ یہاں عمل اگر پوچھے گا تو ہمارے پاس اس کی بارگاہ میں قبول ہونے جیسا کوئی عمل نہیں، اور اگر ہم نے بہت نیکی بھی کر لی تو ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں، کل بروز قیامت ایک بندے کے بارے میں رب فیصلہ فرمائے گا۔ کس بندے کے بارے میں؟ جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار ہوگا، گناہ ہوں گے ہی نہیں اس کے دامن میں، پورا دفتر نیکیوں سے بھرا، نفل، حج، عمرہ، ساری چیزیں۔ جب اس کے دفتر کو میزان پر رکھا جائے گا تو رب فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جتنی نیکیاں میں نے کی اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ تب میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتو اس کی ایک آنکھ نکالو،
اور پھر اس کی ایک آنکھ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکی کو رکھا جائے گا، تو ایک آنکھ کی نعمت کا حق بھی اس کی ساری زندگی کی عبادتیں پورا نہیں کر سکیں گی۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو کہ اس نے میری آنکھ جیسی نعمت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہیے، اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، ہم ہزار عبادت کر کے یہ سوچیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، نتھنگ۔ اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے کمپیر میں پوری زندگی سجدے میں بھی گزار دیں تب بھی اس کی نعمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ معاف کر دے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پیٹ بھرے ہونے کے باوجود بھی بندہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھ لیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ فجر کی نماز میں امام صاحب اگر طویل قرات کر دیں تو ٹرسٹیوں کے پاس کمپلین پہنچ جاتی ہے، تھکا دیتے ہیں امام صاحب، یار تھوڑا سا خیال کر ان کو سمجھاؤ۔ اور یہاں 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ریزن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو تم کو روکتا تھا نا اس کو ہم نے قید کر دیا، اب شیطان قید ہو چکا ہے، جی بھر کر کے عبادت کرو۔ پتہ چلا ماہ رمضان کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور پھر اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صورت میں بخشش ہو جائے۔